بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک شخص نے حج کرنے کا فیصلہ کیا اور بہت ہی مشکل کے ساتھ اس نے محنت مزدوری کر کے حج کے لیے رقم اکٹھی کی۔ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی لوگ قافلے کی شکل میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ قافلے کے تمام لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک میدان منتخب کر دیا گیا تھا۔ اس روز وہ گھر والوں کو الوداع کہہ کر گھر سے جب نکلنے لگا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر سب نے اسے دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ روانہ کیا۔ اس شخص کے گھر اور منتخب کیے گئے میدان کے درمیان میں ایک جگہ پر ایک جنگل تھا۔ وہ شخص بہت ہی خوشی میں تیز تیز قدم اٹھائے جا رہا تھا۔ جنگل سے گزرتے ہوئے اسے ایک گھر سے بچوں کی اور ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ان آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ ان آوازوں میں اتنا درد تھا کہ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ گیا اور گھر کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تب ہی اس نے عورت کی آواز سنی۔ وہ رو بھی رہی تھی اور ساتھ میں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ آج میرے پاس تم لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ تھا وہ کل رات ہی ختم ہو گیا تھا۔ بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خاندان کسی غیبی مدد کا منتظر بھی تھا۔ آخر کار اس شخص نے آسمان کی طرف نگاہیں کی اور ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے اللہ، آج میں عجیب دوراہے پر کھڑا ہوں۔ ایک طرف تیری عظیم عبادت اور دوسری طرف یہ بے بس خاندان ہے۔ اے اللہ، نہ ہی میں تیری عبادت چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، تو ہی حکمت اور بڑائی والا ہے، تو ہی میری رہنمائی کر کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی لمحے اس شخص نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ خاتون نے دروازہ کھولا تو یہ شخص بولا، بی بی، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کون ہو، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا تو تمہارے رونے کی آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے۔ یہ میرے پاس پیسے ہیں اور کھانے کا کچھ سامان، اس سے اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو۔ وہ خاتون اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے بولی، اے اجنبی، پچھلے دنوں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تبھی سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہم غریبوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی مراد پوری کریں۔ حج سے زیادہ اس شخص کی بڑی دلی خواہش کیا ہوگی؟ لیکن حج پر جانے کے لیے جو سرمایہ اس نے جمع کیا تھا وہ تو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ یہ شخص نہ گھر واپس جا سکتا تھا کہ گھر والے کیا سوچیں گے کہ حج کیے بغیر واپس آ گیا۔ چنانچہ وہ شخص جنگل میں ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا اور حج کے دنوں کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد جب حج کے دن گزر گئے اور حج کرنے والے لوگ جنگل کے راستے سے قافلے کی صورت میں اپنے اپنے گھر جانے لگے تو یہ شخص بھی چپکے سے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ تبھی ایک شخص اس سے مخاطب ہو کر بولا، جناب، حج مبارک ہو، میں نے آپ کو فلاں جگہ آب زمزم پیتے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا شخص بولا، میں نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک اور شخص بولا، میں نے آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا تھا۔ غرض یہ کہ ہر ایک حاجی اس کی موجودگی کی دلیل دینے لگا۔ یہ شخص جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے بھی خوب استقبال کیا اور حج کی ڈھیر ساری مبارکباد دی، لیکن یہ شخص اندر ہی اندر پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج پر گیا ہی نہیں، تو کیوں وہاں پر موجود حاجی میرے وہاں ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ سارا ماجرا سمجھ سے باہر تھا۔ انہی سوچوں میں اس شخص کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ خواب میں اسے بشارت ملی کہ اے نیک دل انسان، کہ تم نے حج جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ کر مخلوق خدا کی مدد کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل کے ایک فرشتے کو تمہاری جگہ پر حج پر بھیجا، اور یہی نہیں بلکہ فرشتے کے حج کا سارا ثواب بھی تمہیں دیا جائے گا، اور اسی لیے ہر حاجی تمہاری موجودگی کی دلیلیں دے رہا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔